اگر آپ کو دین میں کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو ان سے پوچھیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، اور جب وہ آپ کو جواب دیں اور آپ اس جواب سے سہمت نہیں ہیں تو ان کو کہیں کہ میں آپ کے جواب سے سہمت نہیں ہوں، مجھے تھوڑے اور بہتر طریقے سے سمجھائیں۔ آپ کے پاس نہ صرف پوچھنے کا حق ہے بلکہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ پوچھیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ جب امت سوچنا چھوڑ دیتی ہے، جب امت سوچنے کی یہ جو طاقت ہے اس کو آگے پہنچانے میں، اپنی اگلی نسلوں کو بتانے میں فیل ہو جاتی ہے، تو تب سب سے جو بری چیز ہے وہ برپا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگلی نسل صرف اس لیے مسلمان ہوتی ہے کیونکہ ان کے والدین مسلمان، اور یہ سب سے خراب حالت ہے اگر ایسا ہو جائے، کیونکہ پھر جو صرف ایک وجہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر رہے، وہ صرف یہ ہوگی کہ اس کے والدین اس سے یہ امید رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس میں جو فیملیز ہیں، خاندان ہیں، وہ کافی دور ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اور بچے جو ہیں وہ بڑی آزادانہ زندگی جیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کالج جاتے ہیں، وہ یونیورسٹی جاتے ہیں، وہ جاب پہ جاتے ہیں، ایک اپنی زندگی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور جب آپ کی ایک اپنی آزاد زندگی ہو تو آپ نے نوٹس کیا ہو، چاہے کوئی بدھسٹ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، جو بھی ہو، آپ دیکھیں گے زیادہ کیسز میں کیا ہوگا، جو والدین ہیں وہ مذہبی ہیں اور جو بچے ہیں وہ مذہبی نہیں ہیں، اور وہ آپ کو کہیں گے کہ جب میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا تو وہ مجھے ہر ہفتے جو ہے وہ چرچ لے کر جاتے تھے، جو میرے والد ہیں ہم ہر جمعے کو جمعہ پڑھنے جایا کرتے تھے، لیکن اب میں اپنے والد کے ساتھ نہیں رہتا، میں کالج میں رہتا ہوں، میں آزاد ہوں، اب میں نے جا کے کیا کرنا، کیونکہ اب کوئی وجہ نہیں باقی رہتی۔ اور ہوتا ہے جب وہ چھٹیوں پر واپس آتے ہیں تو پھر وہ جناب جاتے ہیں اپنے والد کے ساتھ، جمعہ پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر وہ واپس کالج جاتے ہیں، اور پھر وہ آزاد ہیں، فری ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سمجھایا کہ اسلام کو کس طرح سے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ وہ مسلمان کیوں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کیوں عبادت کرتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ سب باتیں کیوں وہ انٹیلیجنٹ سوال جو ہیں وہ پوچھا کریں۔ ہمارا جو دین ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جناب اپنی آنکھیں بند کر کے قبول کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ذرا اگزامپل دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک کہ اللہ سے پوچھا، رب ارینی کیف تحیی الموتى، میرے پروردگار آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کس طرح سے ایک مردہ کو زندہ کریں گے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اور اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا آپ ایمان پہ نہیں ہیں، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، انہوں نے کہا نہیں، یہ صرف تاکہ میں اپنے دل کو مطمئن کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے کہ ہم سوالات پوچھیں جب تک کہ ہمارا دل جو ہے وہ مطمئن نہ ہو جائے، آپ لازماً ایکسپلور کریں، آپ لازماً سوچیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کے دن جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے، جو اسلامک ایجوکیشن ہے، وہ بھی جو ہے وہ سوچنے کی تلقین نہیں کرتی۔ اس صورت کو یاد کریں، سیکھیں کہ وضو کیسے کرتے ہیں، یہ وقت ہے نماز پڑھنے کا، بس آپ کی تجوید اچھی ہے، بس بچے نے حفظ کر لیا مکمل، چلو جی بس اتنا ہی کافی ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بچے نے قرآن مجید یاد کر لیا ہے، وہ بچہ جو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جب اس بچے نے سوچا ہو کہ اس ایک آیت کا مطلب بھی کیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بچہ پڑھ رہا ہے افلا تعقلون ولا یعقل، وہ پڑھ رہا ہے کہ تم لوگ کیوں نہیں سوچتے، اور وہ نہیں سوچ رہا۔ اب دیکھ رہے ہیں المیہ کتنا بڑا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، یہ بچہ جو ہے وہ تراویح پڑھ رہا ہے، ہم جو ہے خوشی منا رہے ہیں کہ بچے نے حفظ کر لیا ہے، وہ تراویح پڑھا رہا ہے، کہ اس آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں تو ان کا سننا ایسے ہی ہے جیسا کہ جانوروں کا ہوتا ہے، وہ ان کو بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ پڑھ رہا ہے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اس جنریشن کو اس کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ واللہ العظیم آپ کو پتہ ہے جو لوگوں کو آج جو لوگ جو ہے وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جی میں سائنس پہ بلیو رکھتا ہوں، میں گاڈ پہ بلیو نہیں رکھتا، ایسا کیوں ہو رہا ہے ویسے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار سائنس میں نا آپ سوچتے ہو، ٹھیک ہے، فلسفی میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے، وہ سوچنے پہ جو ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں۔ اور رہی بات مذاہب کی، تو مذاہب میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارا دین، اور جو ہمارا دین ہے ہمارا، سبحان اللہ، وہ ہے ہی سوچنے کے اوپر۔